یہاں آ کر ملحدین اور دین بیزار قسم کے جو لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہوا، ایک شخص نے کروڑوں روپے خرچ کیے، صرف ایمان نہیں رکھتا تھا تو جہنم کا حقدار، اور جو کلمہ پڑھ لے اور وہ کچھ بھی کر کے جنت کا حقدار ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، غیر مسلم کے لیے جنت ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اپنی مرضی سے اتنی بڑی دنیا کو اپنے لیے قید خانہ بنا لے، تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے، یہ بڑی آسان بات ہے۔ ایک ہے بنجر زمین، ایک ہے زرخیز زمین۔ آپ بنجر زمین میں پوری کی پوری نہر بہا دیں، وہاں کچھ نہیں اگ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین بنجر ہے۔ دوسری طرف زمین زرخیز ہے، آپ اس پر تھوڑا سا پانی بھی بہائیں تو پھول کھل جاتے ہیں۔ گھروں میں گملے رکھے ہوں گے، کتنا پانی ڈالتے ہیں؟ گلاس، 2 گلاس، جگ یا 2 جگ، بس اتنے سے پانی سے ہی وہاں پھول کھلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ غیر مسلم ہزارہا اچھے کام کر کے بھی جہنم کا حقدار ہے، ایمان والا تھوڑا کام کر کے بھی جنت کا حقدار ہے، اس لیے کہ ایمان والے کا دل زرخیز زمین ہے۔ قصور غیر مسلم کا اپنا ہے، وہ ایمان قبول کرے، اپنی ساری صفروں کو کروڑ بنا ڈالے۔ تو اس سب تفصیل کا مدعا یہ ہے کہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارا ایمان ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا، کیا اہل کتاب، کیا مشرک، کیا ملحد، سب ہمارے ایمان ہی کے پیچھے پڑے ہیں۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم سے ہمارا ایمان چھین لیے اور ہمیں کفر کی گہرائی میں گرا ڈالیں۔ اس اتنی قیمتی ترین دولت پر اتنے سارے ڈاکوؤں کی نظر ہے، اور افسوس ہم ہیں کہ اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔